اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبیک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 62 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں کو، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے ہم سے سچا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ایسے ظالمین پر، ایسے گناہ گاروں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان میں آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اونچے مقام پر، اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے، اور اعراف پر اونچے مقام پر کچھ مرد ہوگے، یعرفون کلم بسیماہم، وہ پہچان رہے ہوں گے ان سب کو ان کے چہرے سے۔ ونادوا اصحاب الجنتی، اور آواز دیں گے جنت والوں کو، وہ آواز دیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر۔ لم یدخلوہا، وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ آرزومند ہوں گے یا وہ امیدوار ہوں گے۔ یہ جو اعراف پر لوگ ہوں گے یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے امیدوار ہوں گے یا آرزومند ہوں گے۔ تو ایک ہی ورڈ نیا تھا، اعراف بلند مقام کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھریں گی یا اٹھیں گی ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف، جہنم والوں کی طرف۔ ابھی وہ جنت والوں سے بات کر رہے تھے، اب جہنم والوں کی طرف وہ دیکھیں گے۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب، نہ کر ہمیں ظالم قوم کے ساتھ، گناہ گار لوگوں کے ساتھ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور آواز دیں گے اعراف والے مرد، یعرفونہم بسیماہم، وہ پہچان رہے ہوں گے انہیں ان کے چہرے سے۔ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، وہ کہیں گے نہیں کام آئی تمہارا جتھا یا تمہاری جمعیت۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم تھے تکبر کرتے، جس پر تم اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا تم وہی لوگ ہو جو قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمتی، کہ نہیں پہنچیں گی انہیں اللہ کی رحمت، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے جہنم والے، آگ والے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا، کہ ڈال دو ہم پر یا الٹا دو ہم پر، من الماء، پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کھانے کے لیے۔ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما
بے شک اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں کو علی کافرین، انکار کرنے والوں پر، نہ ماننے والوں پر، نافرمانوں پر۔ ان آیاتوں میں دو الفاظ نئے ہیں، صرفت پھریں گی یا اٹھے گی، اور افیزو ڈال دو یا الٹا دو، ہمارے اوپر انڈھیل دو۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یوم ھذا، سو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا ان کی اس ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے یا وہ ہماری آیتوں سے حجت کرتے تھے جان بوجھ کر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور تحقیق ہم لائیں گے ان کے پاس ایک کتاب تفصیل کی، ہم نے جس کی علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلا، کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے اس کی تعویل، یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئیں گی اس کی تعویل، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے بھلا دیا تھا اسے اس سے پہلے، یا بھولے رکھا تھا اسے اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا، تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق لے کر، فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، فیشفعوا لنا، تو وہ سفارش کرے ہمارے لیے، او نردو، یا ہم واپس لوٹا دیے جائے، واپس پھیر دیے جائے، فنعمل، تو ہم عمل کرے، غیر الذی کننا نعمل، برخلاف اس عمل کے جو ہم کرتے تھے، قد خسروا انفسہم، تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے تھے۔ ان آیتوں میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، پھر استوار ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن، یطلبوہ، اس کے پیچھے آتا ہے وہ، حثیثا، تیزی سے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخراتی بامرہ، پابند ہے اس کے حکم کے، عمل پیرا ہے اس کے حکم پر، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، خوب اچھی طرح سے جان لو، سن لو، وہیں پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم، پکارو تمہارے رب کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے سے، آہستہ سے، انہو، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح ہونے کے بعد، اس کے سدھار ہونے کے بعد، وادعوہ خوفا و طمعا، اور پکارو اسے خوف اور امید کے ساتھ، امید سے، ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں سے، وہو الذی یرسل الرِّیاحَ، اور وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو،
بشرا بینا یدئی رحمتی ہی، وہ وہی ہیں جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے۔ حتیٰ اذا اکلت، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے، سحاباً ثقالا، بادلوں کو بھاری، سکناہ، ہم ہانک دیتے ہیں اسے یا ہم چلا دیتے ہیں اسے، لبلد میتی، مردہ شہر کی طرف، بے جان زمین کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، سو ہم نازل کرتے ہیں اس سے پانی، سو ہم برساتے ہیں، اتارتے ہیں اس سے پانی یا بارش۔ ان آیتوں میں 4 الفاظ نئے ہیں۔ یطلبوہ اس کے پیچھے آتا ہے، حسیسہ تیزی سے، اکلت اٹھا لانا، سکناہ ہم چلا دیتے ہیں اسے یا ہم ہانک دیتے ہیں اسے۔ اس کے بعد کیا آیتیں دیکھیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سو ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدَةُ الطَّيِّبُ، اور پاکیزہ شہر یا پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ بإذن ربہ، نکالتی ہے اپنی نباتات اپنے رب کے حکم سے، دیتی ہے اپنی پیداوار اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبوث لا یخرج الا نکیدا، اور ناپاک زمین، خبیث زمین نہیں نکلتا اس سے مگر بیکار یا بے فائدہ۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنا چاہتے ہیں یا شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من القوم، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہوں میں گمراہی میں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم رسالت ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری یا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ نکیدہ ایک ہی ورڈ نیا ہے، بیکار، بے فائدہ، یا ایک طرح سے ہم کچرا ٹائپ میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں۔ اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، تحقیق ہم نے پایا جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا۔ تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ تم سے کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، یہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ اب ان کی جھوٹ کی پول کیسے کھلے گی؟ تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ایسے ظالموں پر، ایسے جھوٹوں پر۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی، ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے منکر تھے، اور ان کے درمیان آڑ ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں آڑ ہوگی، جنت والوں کے اور دوزخ والوں کے درمیان۔ اور وہ آڑ کیا ہے؟
اونچائی پر ہوگے کچھ مرد، یہ ہے وہ آڑ دونوں کے بیچ میں، آراف بلند جگہ، وہ پہچان رہے ہوں گے ہر ایک کو ان کے چہرے سے۔ ظاہر سی بات ہے آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرام میں جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، اور تکلیف میں جو لوگ ہوں گے، عذاب کے اندر جو لوگ ہوں گے، ان کے چہرے کا تاثر سے انسان پہچان لے گا کہ انسان مزے میں ہے یا تکلیف میں۔ اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، آراف والے، کہ سلامتی ہو تم پر، نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، یعنی وہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جبکہ وہ امیدوار ہوں گے یا آرزومند ہوں گے۔ اور جب پھریں گی اٹھیں گی ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف، جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، نہ کر ہمیں ایسے گناہ گاروں کے ساتھ، ایسے ظالموں کے ساتھ۔ اور پکاریں گے آراف والے کچھ مرد، وہ پہچان رہے ہوں گے انہیں ان کے چہروں سے، نہیں کام آئی تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا جس کا تم تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ ہاں کیا تم وہی لوگ ہو جو قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچے گا انہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل رحمت، تو ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ کوئی خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور پکاریں گے آگ والے، جہنم والے، جنت والوں کو کہ ڈال دو ہم پر پانی یا وہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر، نافرمانوں پر، نہ ماننے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، جو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہی رہنے والی ہے، سو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا ان کی اس دن کی ملاقات کو، اور جو تھے وہ ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر اعراض کرتے، انکار کرتے، جھگڑتے، حجت کرتے۔ اور البتہ تحقیق ہم لائیں گے ان کے پاس ایک کتاب، ہم نے تفصیل کی ہوگی اپنے علم کی بنیاد پر، ہر چیز اس میں موجود ہوگی، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے اس کی تعویل؟ جس دن آئے گی اس کی تعویل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا یا بھلایا رکھا تھا اس سے پہلے، تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر۔ سو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا کہ وہ سفارش کر دے ہماری، یا ہم پھیر دیے جائے، پلٹا دیے جائے تو ہم اب وہ عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے، یعنی اب اچھے عمل کریں گے، جو اس سے پہلے برے عمل کرتے تھے، نافرمانی والے کام کرتے تھے۔ تحقیق خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں یا 6 ایام میں، پھر متوجہ ہوا عرش پر، قرار پکڑا عرش پر، جلوہ افروز ہوا عرش پر، ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن، اور وہ اس کے پیچھے تیزی سے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پابند ہے اس کے حکم کے۔ خوب سن لو، آگاہ رہو، وہیں پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پکارو اپنے رب کو
گڑ گڑا کر یا چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی سدھار کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اسے خوف اور امید سے۔ بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور وہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے، یہاں تک کہ جب ہوا اٹھا لاتی ہے بھاری بادل، ہم پھیر دیتے ہیں اسے مردہ زمین کی طرف، سو ہم برساتے ہیں اس سے بارش، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ اب یہ نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، اور ہر سال ہم یہ پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ اور زمین پاکیزہ وہ نکالتی ہے اپنی نباتات پیداوار اپنے رب کے حکم سے، اور ناپاک زمین، خبیث زمین نہیں نکالتی مگر بیکار بے فائدہ کچرا ٹائپ۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہتے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، سو جب کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں۔ اس نے کہا اے میری قوم، نہیں ہوں میں گمراہی میں، اور لیکن میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، سارے جہانوں کی رب کی طرف سے۔ میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کا، اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر کوئی ابدی بربادی سے بچانے کے لیے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ آیت نمبر 62 تک ہم نے ترجمہ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔